اب اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں، اللہ یہ نہیں کرتا کہ تو نے غلطی کی کیوں ہے، تجھے نہیں پتا تھا وہ کافر ہے، پھر تو کفار کے ساتھ ملا رہا۔ قربان جائیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جتنا مرضی بڑا ظلم کر بیٹھے نا، جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، منافقت کر بیٹھے، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو احساس ہو جائے اور یہ توبہ کر لے کہ یا اللہ معاف کر دے، جو پہلے ہو گیا وہ تو معاف کر دے، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کمال کی بشارت دی، فرمایا فقط اللہ اس کی غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ رب العالمین اس پورے دورانیہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جب اللہ کا یہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک حج سے دوسرے حج تک، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک، حتیٰ کہ یہ نمازیں ہیں 5، ان کے ایک دورانیے سے دوسری نماز تک اللہ نے بار بار موقع دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے کو سمجھ آ گئی اپنی غلطی کا یہ اقرار کر کے، جب یہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافق مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 کام ان کو کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام ہے تابو، دوسرا کام ہے اصلحو، اور تیسرا کام ہے واعتصموا باللہ، کہ اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس کی رسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب دل کی اللہ کے حکم کو مان لیا اور جب دل کی اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نہیں، پھر پختہ ہو جائیں، اللہ کے ساتھ پکا معاہدہ کر لیں کہ یا اللہ جو تو نے اتنا فضل فرما دیا، میرے سابقہ سارے معاملات معاف کر دیے، اب صرف اور تیرے حکم پر عمل کروں گا، اب تیری بغاوت نہیں میں کرتا۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے چوتھا کام ان کا یہ بتایا ہے، یہ 3 کام پہلے بتا دیے، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنا دین خالص ایک رب کے لیے کر لیا، دوسرے کسی کو نہ یہ راضی کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، نہ کسی اور کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نہ کسی اور سے فریادیں کرتے ہیں، جب فقط ایک رب کے لیے اپنے آپ ان کو خالص کر لیا تو پھر یہ ایمان والوں میں شامل ہو گیا۔ اب جو منافقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ کیا پتا چلا کہ منافقت ہو سکتی ہے، منافقت ہو سکتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی جو علامتیں ہیں نا، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ جتنی زیادہ علامتیں اس میں پختہ ہوتی جائیں گی اتنی منافقت پختہ ہوتی جائے گی۔ ہم دیکھ لیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا ہے، سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ جس کے پاس امانت رکھ دی جائے کہ یہ میں لے لوں گا آپ سے، یہ پلاٹ ہے میں یہ تمہارے نام لگوا رہا ہوں، بوقت ضرورت واپس کر دینا، یہ چیک ہے یہ رکھ لو، یہ اماؤنٹ ہے یہ رکھ لو، اور تو اور قرضہ لے کے، قرضہ ہنسنا، قرضے ہنسنا لے کے تو واپس کیسے پلٹاتے ہیں معاشرے میں روزانہ نظر آتا ہے۔ اور جب لڑائی ہوتی ہے تو زبان کون سی استعمال ہوتی ہے؟ کفار نے پوری زور آزمائی کر کے منافقت کو عام کر دیا۔
فلمیں بنا کے، ڈرامے بنا کے، فیچر لکھ کے، مضامین لکھ کے، یہ گیمز بنا کے، اور تو اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جو ویڈیو گیمز ہیں اس کے اندر یہ سارا کچھ سکھایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی نرسری کو برباد کیا جائے، ان کے مستقبل کو ہائی جیک کر لیا جائے۔ وہ کافر پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کا بیڑا غرق کر کے یہ 4 علامتیں پیدا کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان میں دھنستے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان 4 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر میرے ریلیٹڈ افراد، میرے فیملی ممبرز، میرے والدین، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، کہیں ان پر یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ جیسے جیسے ان گناہوں کو ختم کرتے جائیں گے ویسے ویسے ایمان پختہ ہوتا جائے گا۔ جب بالکل ان چیزوں سے صاف ہو جائیں گے تو بہترین ایمان والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تربیت فرمائی ہے کہ اگر معاشرے کا اثر ہو جائے، ماحول کا اثر ہو جائے، ان گناہوں کے اندر تم گر جاؤ تو اب اپنے آپ کو سنبھال لو۔ جب تم نے سنبھال لیا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان مومنوں کو جلدی بہت بڑا اجر دینے والا ہے، بہت بڑا اجر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے عذاب دے کے؟ کسی کو ڈبو کے مار دے، کسی کو گرا کے مار دے، کسی کو کسی اور آفت کا شکار کر دے، اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا، نہ اللہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے۔ اللہ رب العالمین تو اپنے ان بندوں کی تربیت کرتا ہے کہ تم جو دنیا میں مست اور مگن ہو جاتے ہو، جس دنیا کی رنگینیوں کے لیے، جس کے مفادات کے لیے اپنے امام کو بیچ بیٹھتے ہو، اپنے امام کو چھوڑ بیٹھتے ہو، منافقت اختیار کر لیتے ہو، کفار کے غلام بن جاتے ہو، ان کے احکامات کو ماننا شروع کر دیتے ہو، اس زندگی کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جاؤ پوچھو سیلاب والے علاقوں سے کہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ 1 ارب روپے کی بلڈنگ بنائی تھی اور چند سیکنڈز کے اندر اپنی آنکھوں کے اندر وہ ختم ہوتے دیکھیں۔ کوئی پوچھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، وہ سمجھائیں گے جی یہ دنیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے کیا ہے تاکہ جو باغی ہیں، فرعون قسم کے، وہ جی میرا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے، میں جو مرضی کروں، اگر میں نے اپنے ہوتے ہوئے کرنا نہیں ہے تو کمانے کا فائدہ کیا؟ اللہ ان کو دکھاتا ہے کہ چل پھر کر کے دیکھ لے، اگر تم کما کے کرتا ہے نا تو چل دیکھ تماشا۔ اور وہ لوگ جو بیچارے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اعمال بھی درست ہوتے ہیں، معاملات بھی درست ہوتے ہیں، عبادات بھی درست ہوتی ہیں، پھر آزمائش آ جاتی ہے، اللہ ان کو چیک کرتا ہے کہ جب میں نے دیا تھا تو بڑا شکر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اب میں نے لے لیا ہے تو اب صبر بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ صبر کا مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ صبر کرنے والا تو بعض اوقات کر لیتا ہے، لیکن جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھا یہ نقصان ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے کوئی چکر تھا پہلے، وہ اس کی کمائی نہیں ٹھیک ہوگی، حلال کا معاملہ نہیں تھا، اس نے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، اتنی بدگمانیاں۔ اور اس کو جب یہ باتیں پہنچتی ہیں کہ ایک تو میں نے اتنی محنت سے یہ کمایا تھا، اوپر سے میرے رب نے میرا امتحان لے لیا، اب یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس بیچارے کا بس نہیں چلتا کہ زمین پھٹے اور اس میں چلا جاؤ۔ مصیبت کی گھڑی میں زخموں پر نمک چھڑکنا یہ بھی منافقت میں سے ایک عجیب بات ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کو صبر، حوصلہ، تسلی، تشفی، اس کی غم گساری کی جائے کہ کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے ہی دیا تھا، اس نے لے لیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، دوبارہ عطا کر دے گا، ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ بہتر دے دے۔
اگر یہ بلڈنگ نہ گرتی تو ہو سکتا ہے تو اس کے نیچے آ جاتا. اب اللہ نے اس کے اندر اس کو بہا کے تجھے موقع دے دیا کہ دوبارہ سے اچھے طریقے سے بنا لے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت کچھ عطا کرنا ہو. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ جی بڑا کمال کا ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اور بعض کا تم کہتے ہو نہیں نہیں یہ نہیں صحیح لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. یہ علم تو ایک رب کو ہے نا. اللہ رب العالمین نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے بندوں کی یہ تربیت فرمائی کہ میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور میرے اوپر ایمان کا حق ادا کرتے رہو. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور میرے اوپر ایمان کا حق ادا کرتے رہو تو مجھے تمہیں عذاب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے.